کی آزادی اللہ نے بندوں کے اوپر چھوڑ دی ہے. یہ دودھ کا راستہ ہے, یہ شراب کا راستہ ہے, یہ گڑ کا راستہ ہے, یہ گوبر کا راستہ ہے. تم کو ڈیسیژن لینا ہے کہ ہاتھ کدھر بڑھانا. ہاتھ میں طاقت اللہ کی ہے, لیکن فیصلہ تم نے کیا شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا, اسی پہ ہے جنت اور اسی پہ ہے جہنم. یہ آزادی اللہ نے دوسروں بندوں کو دی ہے, اسی کا غلط استعمال بندہ آج کر رہا ہے, ڈیسیژن غلط لے رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی آزادی دی ہے, اسی آزادی کا غلط استعمال بندہ دنیا میں کرتا ہے, اپنے منمانے ڈھنگ سے جینا. اور ایک ہے شریعت کی روشنی میں جینا. قرآن حدیث کا قانون شریعت ہے, اس اصول کے راستے میں, اس اصول کی روشنی میں جینا. اور ایک ہے نہیں ہم آزاد پیدا, وی آر بورن فری, ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں, جیسے چاہے ہم جیئیں. جیسے سوئٹزرلینڈ میں قرآن کے خلاف کوئی بولتا ہے آگ لگاتا ہے, کہتا نہیں یہاں تو آزادی رائے, اظہار رائے کی آزادی ہے, یعنی چاہے جس طرح سے ہم جیئیں. تو پھر ہم اس پر کیسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ جب چاروں طرف سے نکیل کھینچی گئی تو اب وہاں کہتے ہیں کہ قرآن پاک اور کوئی دھارمک گرنتھ ہو, اس کا اپمان کرنا ایک اپرادھ ہوگا, اس کے اپمان کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. جب عرب ممالک اور دنیا کے لوگوں نے نکیل کسی تو اب پہلے وہ آزادی فریڈم کا نام لیتے تھے. اب کل پرسوں سے خبر آ رہی ہے کہ اب ایک قانون لا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کہ جو بھی قرآن یا اس جیسی دھارمک کتابوں کا اپمان کریں گے, کسی بھی دھارمک کتابوں کا اپمان کریں گے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. اور پہلے کیا بولتے تھے, یہ تو ہر آدمی فری آزاد پیدا ہوا اور جو چاہے جس مذہب کو مانے, جو چاہے جس طرح سے دوسروں کے خلاف وہ بکواس کرے. ایک ہے آزاد زندگی اور ایک ہے شریعت کی پابند زندگی, اور دونوں طرح سے جو جیئیں گے طاقت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اللہ ہی زندگی دیا ہے. جب آدمی کے لیے موت کا وقت متعین جو ہوا ہے وہ وقت آئے گا تو دنیا کو چھوڑ کے دونوں کو جانا ہے, اس کو بھی جانا ہے, ان کافروں کو بھی جانا ہے, اور پھر وہ دونوں کو اپنے انجام پہ جانا ہے. ایک کے لیے جنت ہے, ایک کے لیے جہنم کی آگ ہے. دنیا میں جو آزادی اللہ نے دی ہے, اسی آزادی پہ وہ جنت بھی ہے, اسی پہ وہ جہنم بھی ہے. جو اس فلسفے کو سمجھتے ہیں وہ دنیا کے 100 سال کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتے, بلکہ وہ ایک قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں تاکہ شریعت کے قانون کی روشنی میں زندگی گزارنے کو, جیسے کہ وہ ایک قیدی بن کے زندگی گزار رہے ہیں. اسی کو حضور نے کہا دنیا سجن المومن و جنت الکافر, this world is prison for believer and paradise for disbeliever. یعنی یہ دنیا کافروں کے لیے جنت کے سامان ہے. جیسے جنت میں آزادی ہے, اسی طرح دنیا میں وہ جب چاہے شراب پیے, جب چاہے زنا کرے, جب چاہے سوئے, جب چاہے جاگے, آزاد ہے وہ. اور قید جو جیل میں رہتا ہے وہ اپنے من سے ہر جگہ گھوم نہیں سکتا, وہ قید خانے کے اندر ہے. ایک چہار دیواری ہے, قانون اور اصول ضابطے کی باؤنڈری وال ہے, اسی کے اندر ہی اس کو رہنا ہے. یعنی پریزن یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. ایسے کھانا ہے, ایسے پینا ہے, یہ پہننا ہے, یہ ایسے باتھ روم جانا ہے, ایسے آنا ہے, اس وقت میں سو جانا ہے, اس وقت میں روزہ رکھنا ہے, اس وقت میں حج کرنا ہے, اس پوزیشن میں زکات دینی ہے, ایسے بولنا ہے, اس طرح آنکھ کا استعمال کرنا ہے, اس طرح زبان کا استعمال کرنا ہے. آزادی نہیں کہ جیسے چاہا کپڑا پہننا ہے تو پہن لیا. نہیں, اگر کھڑے ہو کے پائجامہ پہن لیا, ایسی خطرناک بیماری ہوگی جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں ہوگا. پگڑی پہننا کھڑے ہو کے پہننا ہے, اگر بیٹھ کے پہنا تو ایسی خطرناک بیماری ہوگی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ہوگا. رات کے وقت میں کیسے سونا ہے, اور سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ کیسے دھونا ہے, کرتا کیسے پہننا ہے, جوتا کیسے پہننا ہے, پہلے پہننے میں کون سا پاؤں داخل کرنا ہے, پھر کھولنے میں کون سا پاؤں داخل کرنا ہے, کون یہ سمجھائے گا حضرت, کون اس میں جیے گا. اس میں زمین مکان. آپ بچوں کو سمجھاتے نہیں کہ جوتا ایسے پہنو, اب کھولنے کے ٹائم میں ایسے بایاں پاؤں کا پہلے کھولو, نہیں, جیسے چاہو پہنو, جیسے چاہو پہنو. زمین مکان. وہی بچے جب ہاتھ سے نکل گئے تو اب یہ سر پیٹتے ہیں, دعا تعویذ کھوجتے ہیں. نہیں ہوگا. آم کا پیڑ لگانے کے بعد وہاں سے سیب پھلے, ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. باسمتی چاول نہیں ہوتا اس کھیت سے جہاں ہم نے دھان لگا, ہم نے گیہوں لگایا اور وہاں سے باسمتی چاول ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے پیڑ لگایا کھیرا کا اور وہاں سے ہیرا ہو جائے, نہیں ہوتا. آم کے پیڑ سے آم, لیچی کے پیڑ سے لیچی, کھیرا کے پیڑ سے کھیرا. اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. ہم نے شادی میں عورت کا سلیکشن کیا, وہ عورت مثل زمین کے ہے, اور اس غلط زمین سے ہم چاہے قطب ابدار پیدا ہو جائے, نہیں ہوتا ایسا کہ اس غلط زمین سے اچھی زرخیز فصل پیدا ہو جائے. جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر بھی سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا. صرف ناک اور چہرہ اور ہائٹ نہیں دیکھنا ہوگا. حضور کا اصول ہے کہ کالی کلوٹی عورت دیندار تیرے حق میں بہتر ہے, اور شادی میں دینداری کو ترجیح دینا. سارا اصول کو
توڑ کے کام کریں. اور جب کھیل بگڑ جائے تو کہیں کہ کیا کریں, اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, غوث اعظم کہاں ہے, غریب نواز کہاں ہے. نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ سارا کام اللہ کے قانون کے خلاف کریں اور اپنے منمانے ڈھنگ سے جیئیں. نہیں ہوتا ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی کامیابی پانے کا واحد راستہ مصطفیٰ کی غلامی ہے. جو حضور نے کہا اس سے ہٹ کے جو جیے گا جہنم تو وہاں ہے اور زندگی بھر عذاب یہاں چھیلنا ہے. یہاں تندرستی چھنے گی, سکون چھنے گا, مصیبتوں سے زندگی گھرے گی, اولاد نافرمان ہوگی, سماج باقی ہوں گے, نفرتوں کا ماحول ہوگا, کروڑوں کمانے کے باوجود بھی نفرتوں کی آگ میں جلیں گے. یہ سزا ہے مصطفیٰ کے ضابطے کی مخالفت کی. یہ سزا ہے حضور کے قانون کو تاج پہ رکھنے کی. ہم نے حضور کا قانون تاج پہ رکھا, صرف خوبصورتی کو ترجیح دیا. بھول گئے کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کوئی رہسیہ تو نہیں ہے. یعنی حسن جہاں ہے اس حسن کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں, مگر ہم نے صرف ناک دیکھا, نقشہ دیکھا, پیشانی دیکھی, ہائٹ دیکھا, بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا. یا 30 سالہ علمی سفر کے دوران کوچنگ سینٹر, اسکول اور کالج میں کہیں 2-4 مردوں کی گود میں جھولا تو نہیں گیا, کہیں اس ہاتھ کا غلط استعمال تو نہیں ہوا, کچھ نہیں. صرف ناک لمبی ہو, آنکھ بڑی ہو, ہم نے فیصلہ صرف حسن کو دیکھ کے لیا. اور کل اگر وہ حسن ہمیں دھوکہ دے دے, کل وہ حسن دو چار بستروں کو گرم کرنے لگے اور وہ حسن طلاق کا مطالبہ کرے اور ہم 2-4 قاضیوں کے پاس دوڑ کے جائیں کہ صاحب ہم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, یہ قصور میرا ہے. مصطفیٰ نے کہا ہے لا تزوجوہن لحسنہن, صرف حسن دیکھ کر شادی کبھی مت کرنا. وہ حسن ممکن ہے کہ اس کو مغرور بنا دے, مغرور اور نازبہ مناصب کا سامنا کرنا ہوگا. صرف مال دیکھ کے شادی مت کرنا, حسن دیکھ کر شادی مت کرنا. حضور نے کہا تھا والا امۃ سودا ذات الدین افضل, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. کیوں حضور نے فرمایا؟ اس لیے کہ دینداری کا رنگ گہرا ہوتا ہے, حسن کا رنگ 2-4 دن کا ہوتا ہے.